جو ہے وہ صورتحال یکسر مختلف ہے، اور 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ ٹیک اوور کر لیا گیا انسرجنٹس کی طرف سے. اور جو مشرق وسطیٰ کی پیش رفت ہے، ڈیولپمنٹس ہیں، وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دن بدن بلکہ گھنٹوں کے اندر تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. کہ ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ اس پلاٹ کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل تھے، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بشار الاسد کے نکلتے ہی، اور جو سیریا کی جو گولان ہائٹس ہیں، جسے عربی میں جولان کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے، وہاں پر 1973 سے غاصب اسرائیلی فورسز وہاں پہ آکوپائڈ ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور جیسے ہی 8 دسمبر کے واقعات ہوتے ہیں، ود ان سیکنڈز ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے پلان تیار تھا، پہلے سے ساری گراؤنڈ ورکنگ، ہوم ورک سارا کیا گیا تھا. اور فوراً اسرائیلی فورسز نے کیا کیا ہے، جو آکوپائڈ فورسز ہیں وہ 14 کلومیٹر اندر ایک دم سے داخل ہو گئیں، اور انہوں نے آ کر وہ علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا. ایک نیا بفر زون بنانا شروع کر دیا کہ جو بٹوین مقبوضہ فلسطین اور سیریا کی بارڈر بن گیا. اس پیش رفت نے بہت سارے سوالوں کے جواب کھول کے رکھ دیے. کہ پہلے تو یہ شک تھا کہ نہیں بھائی، یہ تو شاید کوئی اس طرح ہے کہ مقامی بھی لوگ ہیں، لیکن شکوے شکایتیں ہیں، ہم اس پہ بھی آج بات کریں گے. ہم اس لیے کہ جو عوام کے شکوے ہیں، جو شکایتیں ہیں، اور جو بشار الاسد کی خرابیاں ہیں اور وہ کیوں ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن یہ جو کام ہوا تھا، اس نے تو ساری کرائیں کھول دی. اس نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو امریکہ اور اسرائیل ہے اس کے پیچھے. اور پھر اگلا قدم آپ دیکھیے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ چند سیکنڈوں اور منٹوں میں، گھنٹوں میں صورتحال چینج ہوئی. اس میں جو دوسری بڑی جو ڈیولپمنٹ آئی کہ شام کے اندر جو فوجی تنصیبات ہیں، جو ان کے ریسرچ سینٹرز ہیں، جو ان کے آئی ٹی سینٹرز ہیں، جو ان کے ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہیں، جو ایئر فورس کے جو ڈپو ہیں، جو جہاز جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ اسلحہ ڈپو ہیں، ٹینکس جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، گولہ بارود ان کا رکھا جاتا ہے جنگوں میں لڑنے کے لیے، ان پر اسرائیلی فضائیہ نے بمباری شروع کر دی. صحیح. اس کا کیا مقصد تھا؟ اب اس نے اور کلیئر کر دیا کہ اب یہ سیریا کو بالکل جڑ سے ختم کر دینا وائپ آؤٹ چاہتے ہیں، کرنا چاہتے بالکل سیریا کو وہ نقشے سے ہی ہٹا دینا چاہتے ہیں کہ بھئی نہ کوئی فوج رہے گی عرب، نہ کوئی ان کے پاس ساز و سامان ہوگا، نہ اسلحہ ہوگا. تو کل کو اگر سیریا ڈیولپ بھی ہوتا ہے بعد میں، تو ان کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ تو محتاج ہو جائیں گے.